اپوزیشن کے احتجاج سے یومیہ 190 ارب نقصان کا انکشاف۔ وزارت خزانہ کی تحقیق نقصانات سے متعلق رپورٹ تیار۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ جی ڈی پی کو 144 ارب کا روزانہ نقصان ہوتا ہے۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ برآمدات میں کمی سے روزانہ 26 ارب اور جی ڈی پی کو 144 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ پروٹیسٹر آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے گا۔ اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ڈرا کے، دھمکا کے، دھمکیوں سے، اس طرح کی چیزوں سے کوئی، میرا نہیں خیال ان کو اس کا 1% بھی فائدہ ہوگا۔ جو بھی ڈی چوک آئے گا، انتشار پھیلائے گا، اسے گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پی ٹی آئی مظاہرین کو وارننگ۔ کے پی حکومت کو اسلام آباد پر دھاوا بولنے کے بجائے پارا چنار جانے کا مشورہ۔ کہا کہ گزشتہ رات مختلف ہوٹلوں سے افغانیوں کو گرفتار کیا گیا۔ دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، عوام کا تحفظ ہماری پہلی ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد راولپنڈی اٹک کا فضائی جائزہ، سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان۔ اسلام آباد میں ہم لوگوں نے ایک مربوط سیکورٹی پلان تشکیل دیا ہے اور اس پلان کو تشکیل دینے کا مین مقصد لوگوں کی جان، مال اور عزت کی رکھوالی ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں پر سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کا اعلان۔ ڈی چوک میں پی ٹی آئی احتجاج کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ کہا اسلام آباد کی سیکیورٹی پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، کسی بھی شر انگیزی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ سیکیورٹی پلان کا مقصد شر انگیزی کو روکنا ہے۔ بار بار تحریک انصاف ایسے وقت پر احتجاج کی کال کیوں دیتی ہے؟ ایس سی او کانفرنس یا بیلاروس کے صدر کا دورہ ہو، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار تشویش۔ کہا کہ سیاسی احتجاج ملک کی عزت اور وقار کے ساتھ سوچی سمجھی سازش ہے، خدا را پاکستان کو اپنی گھٹیا سیاست پر فوقیت دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں پی ٹی آئی قافلہ ثوابی سے اسلام آباد گامزن۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ عوام کی طاقت سے بند راستے کھول دیں گے، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بانی کی رہائی تک واپس نہیں آنا۔ قافلے میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بیوی بھی شامل۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کی اہم شاہراہیں کنٹینرز لگا کر بند، مظاہرین کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری۔ 350 کارکن گرفتار۔ پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر، زین قریشی بھی گرفتار۔ بیلاروس وفد کا دورہ پاکستان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بیلاروس کے وزیر خارجہ اور وزیر توانائی کی ملاقات۔ کہا کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان بیلاروس کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ بیلاروس کے صدر لوکاشینکو آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ بیلاروس کے صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں پر تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وفد میں بیلاروس کی 43 بڑی کاروباری شخصیات بھی شامل۔ دورے میں متعدد معاہدوں، مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ کرم میں دونوں قبائل فائر بندی پر آمادہ ہو گئے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا حکومتی جرگہ واپسی پر پہنچ گیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ فریقین نے 7 دن کے لیے سیز فائر پر اتفاق کیا۔ فریقین مذاکرات کے ذریعے بات چیت کا حل چاہتے ہیں۔ ہر لیڈر کی طرف سے یہی آواز آتی ہے کہ مجھے اریسٹ کر لو، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں بھائی مجھے اریسٹ کر لو، کوئی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ میں نکل رہا ہوں، خدارا مجھے اریسٹ کر لو، مجھے روک لو، مجھے پکڑ لو۔ پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ بڑے بڑے لیڈران وہ کہاں ہیں؟ پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ یہ عوام کو سڑکوں پر لا کر خود بھاگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔
عوام تحریک انصاف کی انتشاری سیاست مسترد کر چکے وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا پی ٹی آئی احتجاج کی کال پر رد عمل۔ وفاقی وزیر امین مقام بھی برس پڑے، کہا کہ اسلام آباد احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا کے وسائل بے دردی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ 50% سے زائد سرکاری ملازمین کو سادہ کپڑوں میں اسلام آباد چلنے کے لیے کہا گیا۔ تحریک انصاف کا احتجاج وفاقی دارالحکومت میں کل تمام تعلیمی ادارے بند، فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کا بھی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اسکولز بند رکھنے کا اعلان۔ پورٹ گرینڈ کراچی میں متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی مناسبت سے تقریب، یو اے ای کے سفیر حماد عبید ابراہیم سلیم الزابی اور قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی کی شرکت۔ شہری یو اے ای کی ثقافت، روایتی کھانے اور مشروبات سے لطف اندوز۔ لیڈر کی طرف سے یہی آواز آتی ہے کہ مجھے اریسٹ کر لو، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں بھائی مجھے اریسٹ کر لو، کوئی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ میں نکل رہا ہوں، خدارا مجھے اریسٹ کر لو، مجھے روک لو، مجھے پکڑ لو۔ پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھر چکا ہے، بڑے بڑے لیڈران وہ کہاں ہیں؟ پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھر چکا ہے، یہ عوام کو سڑکوں پر لا کر خود بھاگ جاتے ہیں، یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ عوام تحریک انصاف کی انتشاری سیاست مسترد کر چکے وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا پی ٹی آئی احتجاج کی کال پر رد عمل۔ وفاقی وزیر امین مقام بھی برس پڑے، کہا کہ اسلام آباد احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا کے وسائل بے دردی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ 50% سے زائد سرکاری ملازمین کو سادہ کپڑوں میں اسلام آباد چلنے کے لیے کہا گیا۔ تحریک انصاف کا احتجاج وفاقی دارالحکومت میں کل تمام تعلیمی ادارے بند، فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کا بھی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اسکولز بند رکھنے کا اعلان۔